بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 9 مئی اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جاری ہے اور یہ جنگ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، اور دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ پھیلے اور اس لڑائی کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی کسی بھی فریق کو۔ بالآخر ٹیبل پر آنا ہوتا ہے، اور کوشش کیجیے، دعا کیجیے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، لیکن لگتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے جارحانہ عزائم ہیں، اور وہ پہلے دن سے ہیں، اور ایک بار پھر اس نے جارحیت جو ہے مسلط کی ہوئی ہے۔ پاکستان کی افواج، ہماری فضائیہ، بحریہ، بری فوج، اسپیشل فورس، وہ بالکل تیار ہے اور اپنی حد المقدور کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک طرف اپنا دفاع بھی کرے اور دوسری طرف دشمن کو ایک معقول قسم کا رسپانس بھی دے۔ لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستانی قوم کی توقعات ہماری مسلح افواج سے کہیں زیادہ ہیں، اور چونکہ بھارت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی پیسو رویہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ ہاکی کا میچ ہو، خواہ وہ کرکٹ کا میچ ہو، خواہ وہ باکسنگ ہو، خواہ وہ نیزہ بازی ہو، یا پھر کوئی اور کھیل ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کھیل ہو، تو پاکستان کے عوام اور بھارت کے عوام اس کو جنگ ہی تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی خواہش ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ یہ لڑائی مت پھیلے اور اس کو جلد ختم ہونا چاہیے، لیکن بھارت کی سپریمیسی کسی بھی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہی لڑائی اس وقت چل رہی ہے۔ ہماری مسلح افواج اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی اب ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے بھارت کو دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ پاک فضائیہ زبردست طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے، بحریہ لڑ رہی ہے، اور اب فیصلہ ہے لیڈرشپ کا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے دشمن کو ناکوں چنے چبواتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے 2.5 سال سے پاکستان کے اندر، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اور اپنے ہی بزرگوں کے ساتھ، اپنے ہی کولیگز کے ساتھ، تو وہ بہت ہی سخت قسم کے نبرد آزما ہیں، اور وہ اپنے آپ کو فولادی اور ہارڈ سٹیٹ کا سمبل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا انہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم کے ساتھ انہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، دشمن کے سامنے ان کو سخت ہونا چاہیے۔ اسی میں ان کا سروائیول ہے، اسی میں ان کا بھلائی ہے۔ لیکن اگر ان کا رویہ یہ ہوگا کہ نریندر مودی سے بات ہو سکتی ہے، بھارت سے بات ہو سکتی ہے، اجیت ڈوول سے بات ہو سکتی ہے، اور کلبھوشن سے بات ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے دشمن ملک سے بات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی، اور ہماری اپنی عدلیہ سے بات نہیں ہو سکتی، اور ان کو ہم نے کچلنا ہے، کرش کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، نہ آج، نہ کل، نہ پرسوں، نہ ہی 2 مہینے بعد، اور نہ ہی 2 سال بعد۔ یہ ایک تجربہ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور کچھ اصول ہیں، کچھ قانون قدرت ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ ہے معاملات جناب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج 9 مئی کے حوالے سے میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ جنگ تو چل ہی رہی ہے، لیکن جنگ کی آڑ میں ایک بار پھر پولیٹیکل ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ذاتی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو جعلی سرکار ہے، جعلی رجیم ہے، الیکشن چور ہے، مینڈیٹ چور ہے، وہ اس جنگ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام اور تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیتی، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ فوری نہیں، لیکن الیکشن میں آ کے وہ اپنا حساب چکتا کر دیتے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ آج 9 مئی ہے، اور 9 مئی کے دن آج سے 2 سال پہلے
ایک انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا تھا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ. یہ کانسپریسی تھی، فالس فلیگ آپریشن تھا. اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. فالس فلیگ آپریشن جہاں بھی ہوگا اور جو کوئی بھی کرے گا، اس کا خمیازہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا خمیازہ اداروں کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ جو فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کرنے والے، لیکن جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ اس کو بھگتتے ہیں. اور اس وقت بھی ہمارے سامنے پہلے ایک پلوامہ ہوا. پلوامہ فالس فلیگ نے بھی دو ملکوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور جنگ کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا. اور وہ جنگ جو ہے وہ چند گھنٹوں کی تھی اور وہ ختم ہو گئی. اور اب دوسرا جو ہے فالس فلیگ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کی بنیاد پر اب پھر دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. یہی صورتحال 9 مئی 2023 کو ہوئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. اور وہ فالس فلیگ آپریشن اس لیے کیا گیا کہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کو کوئی گزند نہ پہنچے اور رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، اور جو رجیم چینج آپریشن کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور ایک ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس کو نافذ کیا جائے. اس لیے 9 مئی کا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا کھیل اور اس کے بعد اس کے 9 مئی کے مقدمات میں میں خود ذاتی طور پہ پاکستان میں نہیں تھا، اور پاکستان چھوڑے ہوئے بلکہ پاکستان سے نکالے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا تھا. مجھ پر بھی 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ برطانیہ میں ہوتے ہوئے مجھ پر بھی مقدمات درج کیے گئے، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر موعید پہ بھی مقدمہ درج کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پہ جھوٹے مقدمات ہو سکتے ہیں تو یقیناً باقی بھی جو مقدمات وہ جھوٹے ہوں گے. اور پھر 9 مئی سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ 9 مئی سٹارٹ اس لیے ہوا تھا جی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دے چکی تھی. لیکن رجیم چینج آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ماسٹر پلیئر تھے، وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ یہ الیکشن کروائے جائیں. وہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے تھے، لہٰذا وہی ہوا. اور ان الیکشنز کو ڈیلے کروانے کے لیے سپریم کورٹ نہیں مان رہی تھی، کیونکہ گنجائش نہیں تھی آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کی. لہذا سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا. اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا اور اس پہ عمل درآمد کا وقت آنا تھا، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونا تھی. اور عمران خان صاحب نے 5 بڑے شہروں میں جلسوں کا اعلان کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ 9 مئی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑ کے، وکلا کو زخمی کر کے، سر پھاڑ کے، اور عمران خان صاحب کو گرے باندھ سے، کالر سے پکڑ کر لے جایا گیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے یہ گرفتاری ہوئی، بلکہ اغوا ہوا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا تھا. یہ تھا 9 مئی. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوٹیج بھی چوری ہو گئی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے مقدمہ درج کرنے کا کہا، وہ نہیں ہو سکا. اور اس دن اگر عامر فاروق صاحب ہمت دکھاتے تو یقیناً 9 مئی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ کسٹوڈین تھے سپریم ہائی کورٹ کے، اور کسٹوڈین تھے وہ ہیومن رائٹس کے، کسٹوڈین تھے وہ کانسٹیٹیوشن کے. اور اگر وہ اسی دن پروڈیوس کرنے کا حکم دے دیتے عمران خان صاحب کو کہ فوری طور پہ پروڈیوس کیا جائے، تو یہ لڑائی بڑھنی نہیں تھی اور یہ فالس فلیگ آپریشن بھی کامیاب نہیں ہونا تھا. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے ایک طرف FIR درج کروانے کا حکم دے دیا، دوسری طرف عمران خان صاحب کو کی جو غوا تھا اس کو لیگل قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، اور اس میں مداخلت نہیں کی. ان کے ساتھی ججز نے بھی کہا کہ آپ مداخلت کریں، لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد پھر جی یہ اس لیے اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے 5 بڑے شہروں میں جلوس کا اعلان کر دیا، جلسوں کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے آنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جناب اس پہ عمل درآمد کروایا جائے یا پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. توہین عدالت کی کارروائی کس کے خلاف ہونی تھی؟
وہ ہونی تھی جناب اردلی سرکار کے خلاف، کیونکہ اردلی سرکار ہی اس وقت موجود تھی، اور وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہونی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشنر جو اس وقت ہیں چیف الیکشن کمیشنر وہی اس وقت تھے، اور انہوں نے بھی الیکشن کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس سارے معاملے کو الیکشن کو سبوٹاج کرنا بھی مقصود تھا، اور پھر 9 مئی سے پہلے ہی لسٹیں تیار ہو چکی تھیں، اور 9 مئی سے پہلے ہی لوگوں کو اٹھایا جانا شروع کیا جا چکا تھا، ان کو گرفتاریاں چھاپے شروع ہو چکے تھے، لسٹیں بنی ہوئی تھیں، تو یہ پورے ملک میں تھا۔ اور پھر 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کو عمران خان صاحب جیل میں، ان کو اغوا کر کے نیب کے حوالے کر دیا گیا، اور بعد میں دنگا فساد ہوتا رہا، اور اس دنگے فساد کی آڑ میں پھر بہت کچھ کیا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ آج تک وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پھر 9 مئی کی آڑ میں الیکشن چوری کیا گیا، 9 مئی کی آڑ میں فسطائیت مسلط کی گئی، 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کے عوام کے گھر بار توڑ دیے گئے، کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی، اور جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا تھا یا عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتا تھا وہ پوتر تھا، اور اس کو وہ گنگا نہایا ہوا تھا، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی قومی سلامتی نہیں تھی، اور یہ سارا کچھ کیا، اور جو نہیں مانا اس کے لیے زندگی جو ہے ان کے لیے اجیرن کر دی گئی۔ آج بھی 9 مئی کے آڑ میں جو سیاسی رہنما ہیں وہ آج بھی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور بہت سے بے شمار جو ہے قیادت ہے اس وقت جیلوں میں گل سڑ رہی ہے، اور پھر بے شمار لوگوں کو، پاکستانیوں کو، شہریوں کو فوجی عدالتوں سے پھر سزائیں بھی سنوا دی گئیں، اور پھر اس کا کل بھی 2 دن پہلے بھی سپریم کورٹ نے ان کو جائز قرار دے دیا ہے۔ تو یہ 9 مئی کا معاملہ تھا جی، اور 9 مئی بھی پولیٹیکل موٹیوز تھے، پولیٹیکل جو تھے گولز تھے جو کہ کرنا تھا، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ سارا معاملہ تھا، جو کہ گھنونا کھیل کھیلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج تک انصاف کے طلبگار ہیں، اور بیرون ملک بیٹھے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور ان پر بھی جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آج 9 مئی کے بعد سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا، عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے آج انہیں بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ہے رجیم چینج آپریشن کا پس منظر، اور 9 مئی کا پس منظر۔ اب آتے ہیں آج لیٹسٹ جو ہے صورتحال۔ عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ نہیں کریں گے، اور کل بھی ان سے ملاقات نہیں ہونے دی، ملاقاتوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اڈیالہ جیل سے نکالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاک بھارت جنگ چھڑ چکی ہے، اور ڈرون جو ہیں وہ مسلسل آ رہے ہیں، اور ڈرون کبھی کہیں گرتا ہے اور کبھی کہیں، یہاں تک کہ راولپنڈی بھی محفوظ نہیں، راولپنڈی کا GHQ محفوظ نہیں، اور آج گرے ہیں ہمارے اوکاڑا میں گرے ہیں، عارف والا میں گرے ہیں، یہ ایک نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، بہاول نگر میں گرے ہیں، نمبرز مسلسل بڑھ رہے ہیں ڈرون کے۔ تو بہرحال اب آج پیٹیشن فائل کی گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ انہیں پیرول پر رہا کیا جائے، اور انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ڈرون کا حملہ نہ ہو جائے اڈیالہ جیل میں۔ یہ سچویشن اب تک چل رہی ہے، اور کل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت تھی، اور 6 مقدمات کا ریکارڈ موجود تھا، 2 مقدمات کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، تو 2 مقدمات کا ریکارڈ نہ ہونے کی بنا پر باقی 6 مقدمات کی سماعت مکمل نہیں کی گئی، اور معاملہ 15 مئی تک مؤخر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا القادر کیس کی درخواست ضمانت کی اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوئی، جس میں درخواست پر موجود اعتراضات دور کر کے نمبر لگانے کا حکم دیا گیا، اور آئندہ ہفتے سماعت مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ میں کیس میں۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے حوالے سے ہی مقدمات میں جسمانی ریمانڈ سپریم کورٹ سے مسترد کیے جانے کے بعد
استغاثہ پنجاب نے لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان صاحب کے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کی درخواست دائر کی ہے، جس میں عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے وصول نہیں کیے نوٹس جو ہیں، اور جس بنا پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو عدالتی عملے سے کال کروا کر عدالت بلایا گیا، جس پر انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایت کی عدم موجودگی میں کارروائی کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کی، اور عدالت نے انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی ہے، چاہیں اب عمران صاحب سے ہدایات لے لیں۔ پولیگرافر ٹیسٹ کی درخواست 14 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت موجود ہے جی، یہ صورتحال ہے۔ تو اب پیرول پر رہائی کے لیے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور علی امین گنڈاپور صاحب توہین عدالت کی درخواست بھی سپریم ہائی کورٹ میں دائر کی ہے انہوں نے آج۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، اور عمران خان صاحب کب رہا ہوتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔